آج ہم اسلام کے بالکل شروعاتی دور کی ایک بہت اہم گھٹنا پر گہرائی سے بات کریں گے جی، جس کا ذکر صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث میں ہے۔ ہاں، اور یہ واقعہ قبلے کی تبدیلی یعنی نماز میں کس دشا میں منہ کرنا ہے اس کے بدلنے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، لیکن یہ صرف ایک دشا بدلنے کی کہانی نہیں ہے، اس میں اللہ کے حکم کو ماننے اور اس پر فوراً عمل کرنے کا ایک بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ تو تھوڑا سا پیچھے جائیں تو شروعات میں ایسا تھا کہ جب پیغمبر محمد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے جی، تو وہ اور ان کے ساتھی مسلمان قریب 16 یا 17 مہینے تک یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ لیکن حدیث بتاتی ہے کہ پیغمبر کے دل میں یہ خواہش تھی، ایک طرح کی چاہت تھی کہ قبلہ کعبہ کی طرف ہو جو مکہ میں ہے۔ جی ہاں، اور یہاں یہ سمجھنا بھی دلچسپ ہے کہ یروشلم کیوں؟ وہ پہلے کے نبیوں کا بھی قبلہ رہا تھا۔ اچھا، اور اس وقت مدینہ میں جو یہودی اور عیسائی تھے، مطلب اہل کتاب، وہ بھی اسی دشا کو مقدس مانتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب مسلمان بھی ادھر نماز پڑھتے تھے تو انہیں یہ بات شاید اچھی لگتی ہوگی۔ بالکل، حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے، انہیں یہ اچھا لگتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا، بتایا جاتا ہے عصر کی نماز کا وقت تھا جب اللہ کا حکم آیا جی، اور نماز کے دوران ہی قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا۔ پیغمبر نے فوراً اپنا رخ یروشلم سے کعبہ کی طرف کر لیا۔ ہاں، اور یہیں سے مطلب اس واقعے کا سب سے حیرت انگیز حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ حدیث کے مطابق ایک صحابی جو اس نماز میں تھے، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی، جی، وہ وہاں سے نکلے اور راستے میں ایک دوسری مسجد سے گزرے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ابھی بھی یروشلم کی طرف ہی منہ کیے ہوئے۔ ہاں، اور وہ بھی رکوع کی حالت میں تھے، مطلب نماز میں جھکے ہوئے۔ بدل گیا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیے ان نماز پڑھ رہے لوگوں کا رد عمل۔ حدیث بتاتی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا، ہاں، نماز توڑی نہیں بلکہ اسی حالت میں رکوع میں ہی فوراً اپنا رخ یروشلم سے گھما کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ تو واقعی مطلب زبردست یقین اور فوراً عمل، کوئی سوال نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ بالکل، یہ اللہ کے حکم پر ان کے اٹوٹ یقین اور اس پر فوراً عمل کرنے کی ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، اسادھارن مثال ہے، اور یہ اس وقت کے مسلمانوں کی ایکتا کو بھی دکھاتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن جب قبلہ بدلا تو سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں تھا، جیسے اہل کتاب کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، انہیں یہ بات کچھ پسند نہیں آئی۔ ایسا کیوں؟ ہاں، دیکھیے حدیث میں ان کی ناپسندگی کا ذکر ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو شاید یہ کہ کعبہ ایک ایسی دشا تھی جس سے ان کا سیدھا مذہبی تعلق نہیں تھا یروشلم کی طرف، اور دوسرا شاید انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب مسلمان اپنی ایک بالکل الگ مذہبی پہچان بنا رہے ہیں، ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی پہچان کی سیاست بھی تھی، یا شاید کچھ حسد کا بھی معاملہ تھا جیسا حدیث اشارہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ سروت اسے ناپسندگی اور شاید کچھ حد تک حسد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس وقت مذہبی پہچان اور ہدایت کو لے کر تھوڑے تناؤ بھی تھے۔ ایک اور بہت ہی اہم اور کہہ سکتے ہیں نازک سوال بھی اٹھا اس وقت مسلمانوں کے بیچ۔ جی، کون سا؟ کہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا جو قبلہ بدلنے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ ایک بہت واجب فکر تھی۔ لوگ پریشان تھے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو پہلے یروشلم کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ان کا کیا ہوا؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں؟ یہ فکر اللہ تک پہنچی، اور تب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ البقرہ کی آیت 143 کا وہ حصہ جس کا مطلب ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تمہارے ایمان کو، یہاں ایمان سے مطلب پہلے پڑھی گئی نمازیں ہیں۔ جی ہاں، تفسیر یہی بتاتی ہے کہ یہاں ایمان سے مراد ان کی وہ نمازیں ہیں جو انہوں نے پہلے قبلے کی طرف پڑھی تھیں۔ تو اس آیت سے صحابہ کو بڑا سکون ملا۔ ہاں، یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے تحت پہلے کی گئی عبادت بھی بیکار نہیں گئی، وہ بھی قبول ہے۔ بالکل، اللہ کی رحمت کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے سے کچھ اہم باتیں نکالیں تو سب سے بڑی سیکھ کیا ملتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کرنا، چاہے وہ ہماری سمجھ میں فوراً آئے یا نہ آئے، وہ جو یقین تھا۔ ہاں، وہ یقین اور فوراً عمل۔ جی، اور دوسری بات مسلمانوں کی وہ آپسی ایکتا۔ جب حکم آیا تو سب نے مل کر ایک ساتھ اس پر عمل کیا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور اللہ کی رحمت بھی کہ اس نے پہلے کی عبادتوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ بالکل، یہ واقعہ ہمیں ایمان کی قبولیت اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا سکھاتا ہے۔ ہاں، واقعی
اور شاید آخر میں یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ کیسے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی اصل بھلائی چھپی ہوتی ہے، بھلے ہی ہمیں اس وقت اس کی پوری وجہ، پوری حکمت سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا آج ہم ایسے یقین اور فوری عمل کے لیے تیار ہیں جہاں ہر بات پر پہلے سوال ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے۔ یہ ایک سوچنے والا نقطہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے، جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔